بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمود اسیر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز۔ آج جو لیگل ایشو ڈسکس کریں گے وہ سم سارٹ آف انٹرنیشنل ایشو بھی ہے کہ غزہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے کیسی جارحیت دی اور اس کا کیا سولوشن ہے، ایک کامن مین کیا کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ کامن مین کی حد تک کہ وہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرے گا، وہ کچھ نہ کچھ یہ سوچ سکتا ہے۔ ہر بندہ جا کے تو کوئی لا کی انفورسمنٹ کے لیے ہر بندہ تو نہیں اپروچ کر سکتا۔ بہرحال جی ایک کنٹری جنہوں نے اپروچ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ یو این او کی سب سے بڑی کورٹ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، یہ یہاں پہ بندہ بین الاقوامی سطح پر کچھ جو وائلیشنز ہوتی ہیں ان کے لیے چیلنج کر سکتا ہے۔ ایک کنٹری تھا جس نے اس چیز کو چیلنج کیا، ملٹری ایکشن جو لے رہا ہے اسرائیل، اس کے ساؤتھ افریقہ، انہوں نے کیس فائل کیا باقاعدہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر۔ اس کا ٹائٹل تھا ساؤتھ افریقہ ورسز اسرائیل۔ تو یہ ٹائٹل کے ساتھ انہوں نے، ان کا کیا تھا، ان کا بیسک اس کے اندر موقف یہ تھا کہ 7 مئی کو اسرائیل نے ایک فوجی آپریشن شروع کر دیا، ملٹری آپریشن شروع کر دیا رفح کے اوپر۔ تو وہ جب ملٹری آپریشن شروع کیا تو اس کے اوپر پھر یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ساؤتھ افریقہ انہوں نے یہ کیس فائل کر دیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ ادھر ججز بیٹھے، باقاعدہ انہوں نے یہ جینوسائیڈ کنونشن کے تحت انہوں نے رجوع کیا افریقہ نے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ ایسا، یعنی ان کو کرش کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کو لے کے ججز بیٹھے، 15 ججز میں سے یہ اکثریت جو ججز تھے نا، 13 ججز نے یونانیمس ڈیسیژن تھا ان کا، جو انہوں نے اسرائیل کے خلاف دے دیا۔ 2 ججز کا اوپینین ڈیفرنٹ بھی تھا، لیکن اکثریت تھی 15 میں سے 13 ججز نے یہ فیصلہ دیا۔ فیصلے کے اندر بالخصوص یہ چیز واضح کی گئی، ایک تو رفح کے اندر یہ جو ملٹری آپریشن 7 مئی کو شروع کیا گیا، اس کو فی الفور روکا جائے۔ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ ہے اسرائیل کو، انہوں نے کہا اس کو فوری طور پہ روکیں کہ انسانوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، انسانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، جانیں لی جا رہی ہیں، معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس چیز کو ختم کریں۔ اور 1 ماہ کے اندر اندر آپ اس کی رپورٹ واپس یو این او میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر واپس رپورٹ بھی کریں، اور ساتھ یہ بھی رپورٹ کریں 1 ماہ کے اندر اندر کہ آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ یہ جو انسانوں کو پریشان کیا گیا، ان کی بلڈنگز کو تباہ کیا گیا، ان کی جانیں لے لی گئیں، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے، اس کا بھی آپ نے فالو اپ دینا ہے۔ دوسری چیز یہ بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے واضح طور پہ ان کو ہدایات جاری کی اسرائیل کو کہ یہ جو آپ یہ بلنڈر کیا ہوا ہے، یہ ایک ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ بارڈر کے اوپر آپ نے کراسنگ کو بین کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے۔ بارڈر کے اوپر ان کے کھانے پینے کی اشیاء یا دیگر اس تجارت کا سامان، یہ چیزیں بارڈر کراسنگ کے اوپر جو پابندی آپ نے لگائی ہے، اس کو ختم کریں، یہ اشیاء ان تک پہنچنے دیں۔ یہ اسرائیل کو ڈائریکشن دی گئی۔ پھر انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی، یو این او کی، انہوں نے کہا جو انٹرنیشنل تفتیشی ٹیم جو ہے اس کو انٹر ہونے دیا جائے اس ایریا کے اندر، تاکہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکے، وہ دیکھ سکے کہ کیا کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا میرٹس ہیں اس چیز کے، اس کے مطابق پھر مزید آگے فردر چلا جائے۔ یہ بڑا ڈیٹیلڈ ایک فیصلہ 24 مئی کو یہ فیصلہ کیا گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے اسرائیل کے خلاف۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اگر کیا ہے، یو این او بنا ہوا ہے، انٹرنیشنل لاز موجود ہیں، ان کی بھی وائلیشن سر عام اگر کر دی جائے تو پھر یہ ادارے کس لیے، ان کا وجود، ان کے مقصد کوئی باقی نہیں رہتا نا۔ تو اگر انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت سارے کنٹریز نے مل کے یہ بنایا ہوا ہے، پھر تو یہ ایک تماشا اور ایک کھیل کی صورت رہ جائے گا باقی، کہ اگر وہ فیصلہ کریں اور اسرائیل اس فیصلے کو ہوا میں اڑا دے۔ بہرحال یہ فیصلہ تھا جو 24 مئی 2024 کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل کے خلاف دیا۔ میں نے سوچا، میں نے پڑھا تو میں آپ کے بھی گوش گزار کر دوں کہ اس کے اندر کیا کیا فیکٹس ہے، کیا کیا ڈائریکشنز دی گئیں، تاکہ آپ کو بھی کچھ معلومات ہوں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر لاز وہ کیسے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، کیا کیا ڈائریکشن دی جا رہی ہیں۔
देखना ये है कि विदिन अ मंथ ये वो सारी चीज़ स्टॉप करते हैं, वो इक़दामात करते हैं, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको एंटर होने देते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करने देते हैं, नहीं करने देते, ताकि पता चले कि वाक़ई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई इदारे काम कर रहे हैं, तो वो वाक़ई कर रहे हैं या फिर सिर्फ़ किताबी बातें। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।